تو حدیث یہ بھی ہے. ضروری ہے. ہاں حدیث بھی ضروری ہے، لیکن وہی ہے، حدیث تھوڑا سا آسان ہوتی ہے، اس کو سمجھنا آسان ہوتا ہے، اور فقہ کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. آپ کا کہنا صحیح ہے. جی تو جی فقہ سے اسٹارٹ کریں، کوئی مشکل نہیں. جی ٹھیک. ٹھیک ہے. اور یہ آج ہم سورہ حجرات کو پڑھیں گے. یہ چونکہ ہم نے پڑھایا تھا 11 12 والوں کو، تو اسی وجہ سے یہ چیزیں کچھ لکھی ہوئی ہیں اس پہ. ٹھیک ہے جی. جی 11 12 والوں میں بھی یہ ہے، چونکہ ان کے سلیبس میں بھی تو یہ ہم نے پڑھایا تھا ان کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے دیکھیں سورۃ الحجرات، یہ سورۃ مدنیہ، مدنی سورت ہے. یہ نزلت فی العام التاسع للہجرہ، 9ویں ہجری میں یہ نازل ہوئی ہے. 9 ہجری میں. کب نازل ہوئی ہے؟ 9 ہجری میں. مدنی سورت ہے اور 9 ہجری میں نازل ہوئی. وعدد آیاتها 18 آیت، اور اس کے اندر آیتیں کتنی ہیں؟ 18 آیتیں. ٹھیک ہے، 18 آیتیں ہیں. اور یہ مثانی میں سے ہے، چونکہ سورہ کو 7 کیٹیگریز میں بانٹا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں مثانی ہے، مفصل ہے، تو اس طرح 7 کیٹیگریز ہیں اس کی. تو اس میں سے یہ مثانی کی صورتوں میں سے ہے. ٹھیک ہے. ترتیبها فی المصحف 89 والاربعون، مصحف کے اندر یعنی قرآن پاک کے اندر اس کا نمبر کتنا ہے؟ 49واں نمبر ہے، 49th ہے نا. یہ سورہ کتنے نمبر پہ؟ 49th پہ. نزلت بعد سورۃ المجادلہ، اس سے پہلے جو سورہ ہے اس کا نام سورۃ المجادلہ ہے. اور یہ جو سورہ اسٹارٹ ہوئی ہے، یہ کس اسلوب سے اسٹارٹ ہوئی؟ یا ایھا الذین آمنو، یعنی ندا کے ذریعہ اسٹارٹ ہوئی ہے نا. ندا کے اسلوب میں اس کی ابتدا ہوئی ہے. سورہ اعراف کی ابتدا کس اسلوب میں ہوئی تھی؟ بتائیں. حروف مقطعات. ہاں، حروف مقطعات کے ساتھ ہے نا. اسلوب اگر پوچھا جائے کہ اس سورہ کا ابتدا کس اسلوب میں ہوا ہے، تو اس کا حروف مقطعات کے ساتھ اور اس کا ندا کے ساتھ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ سمیت السورہ بالحجرات نسبتاً الی حجرات زوجات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سورہ کا نام جو حجرات پڑا ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ اس سورہ کے اندر ایک آیت ہے نا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں یعنی امہات المومنین تھیں، ان کے کمروں کا ذکر ہے نا. وہ جس رومز میں رہتی تو ان روم کا تذکرہ ہے. اس وجہ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سورۃ الحجرات اس کا نام رکھ دیا گیا. تو اسے کیا کہیں گے بتائیں؟ اصطلاح میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ پھر سے بولیے تو. تسمیت الاسم، کیا کہتے ہیں اس کو؟ تسمیت، یعنی اس کا حجرات جو نام پڑا. تسمیۃ الکل بسم الجز. ہاں، تسمیت الکل بسم الجز، اسی وجہ سے اس کا حجرات نام پڑا ہے. کیونکہ اس سورہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ جو زوجہ تھیں، وہ جن کمروں میں رہتی تھیں، اس کا ذکر آیا ہے نا. تو اسی لیے اس کا نام حجرات پڑ گیا. حیث کان لکل واحدۃ منہن حجرۃ فی مؤخرۃ المسجد النبوی، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں جتنی بھی امہات المومنین تھی ان سب کے کمرے بنے ہوئے تھے، رومز بنے ہوئے تھے ان کے. ٹھیک ہے، انہی رومز میں وہ رہتی تھی. تو یہ ہو گئی سورہ حجرات کی تھوڑی سی تفصیل. اب دیکھیں یہ کس پارے میں ہے؟ تو یہ 26ویں پارے میں ہے نا، 26 پارے میں ہے. ٹھیک ہے، چلیں. تتحدث السورہ عن عدۃ مواضع، اب کہہ رہے ہیں کہ اس سورہ کے اندر کن کن چیزوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. تو کیا کیا چیزیں اس کے اندر؟ آداب ہیں، اخلاق ہیں، ہے نا. آداب اور اخلاق کے بارے میں. تو ادب کس کا ہے؟ ادب التعامل مع اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایک مومن بندے کا ادب کیسا ہونا چاہیے اس کا بیان ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح فاسق انسان کے ساتھ ہے نا، فاسق انسان کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے اس کا بیان ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ وقتال الفتنہ بین المسلمین والصلح بینہم، مومنین کی جماعت، مسلمین کی جماعت کے درمیان اگر جنگ ہو جائے تو پھر ان کے درمیان صلح کرا دی جائے، اس کا بیان ہے. ٹھیک ہے. وقتال الفئۃ الباغیہ، اسی طرح جو باغی لوگ ہیں، باغی جماعت ہے، اس سے جنگ کرنے کا حکم ہے اس میں. والنہی عن السخریہ، کسی کا مذاق اڑانے کا ہے نا، اور کسی پر عیب لگانے کا، اسی طرح کسی کو برے نام سے پکارنے کا منع کیا گیا ہے اس سورہ کے اندر.
ہے نا. والنہی عن سوء الظن اسی طرح بدگمانی سے منع کیا، کسی کے بارے میں برا گمان قائم کرنے سے منع کیا گیا ہے. والتجسس اور جاسوسی کرنے سے منع کیا گیا ہے. والغیبہ اور غیبت سے منع کیا گیا ہے. وتذکیر الناس باصلہم وان التقوی اساس التفاضل اسی طرح انسانوں کی اصل کیا ہے، یعنی انسان کہاں سے آئے دنیا کے اندر، ہے نا، ابتدا کہاں سے ہوئی، اس کا بیان ہے اس میں. اور یہ بتایا گیا ہے کہ تقوی ہی کی وجہ سے انسان ایک دوسرے سے افضل ہوتا ہے، اس کے علاوہ افضل ہونے کی کوئی اور بنیاد نہیں ہے. یزدانی صاحب آپ میوٹ کر لیں پلیز. جی شکریہ. تو بتایا گیا کہ تقوی ہی جو ہے وہ افضلیت کی بنیاد ہے. التفریق بین الاسلام والایمان، اسلام اور ایمان کے درمیان کیا فرق ہے اس کو بھی بیان کیا گیا. وبیان معنی الایمان وانہ منۃ من عند اللہ، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایمان کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور ایمان اللہ کی جانب سے ایک احسان ہے. یہ ساری چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں اس سورہ کے اندر. ٹھیک ہے، چلیں اب ہم اس کی ابتدا کرتے ہیں. سر جی کیا کہہ رہے ہیں؟ سر میں ایک جگہ پڑھا ہوں کہ اس جو حجرت کا نام رکھا ہے سورہ کا، جی تو پیچھے سے آواز دینے سے منع فرمایا، اس لیے اس کا نام، اس سورہ کا نام حجرت رکھا ہے. جو کمرے بنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، جو جی سر. امہات المومنین تھی ان کے جو کمرے بنے ہوئے تھے، تو باہر سے لوگ آتے تھے اور چلاتے تھے محمد محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کمروں میں آرام کر رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کو منع کیا گیا اس سورہ کے اندر کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں ہو، روم میں ہو، تو تم لوگ باہر سے چلایا مت کرو. سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی وجہ سے حجرات امہات المومنین کا تذکرہ ہے اس میں، اس لیے اس کا نام حجرات پڑا ہے. وہی چیز اوپر میں لکھی ہوئی ہے جو ہم نے آپ کو بتایا تھا ابھی، ہے نا، وہی چیز آپ بھی کہہ جی رہے ہیں، سر. سیم بات ہے. ٹھیک ہے، جی سر. چلے اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اس کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا، تم آگے مت بڑھا کرو، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے. بین یدی کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بین ایدی کے معنی سامنے، ہے نا. امامک کیا معنی میں آتا ہے؟ امامہ کے معنی میں آتا ہے، امامہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ قدم یقدم تقدیما، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آگے بڑھنا. لیکن یہاں پہ جو آگے بڑھنے کی بات ہو رہی ہے وہ چلنے میں نہیں بلکہ بات کرنے میں، ہے نا. یعنی جب اللہ کے رسول بات کر رہے ہوں تو تم بیچ میں آگے بڑھ بڑھ کے بولنے کی کوشش مت کیا کرو. بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، کوئی بڑا آدمی کچھ بتا رہا ہے ان کو، تو ان کو اگر اس کا علم پہلے سے ہے تو وہ بیچ میں بڑھ بڑھ کے بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو سامنے والا آدمی اریٹیٹ ہو جاتا ہے، بھائی جب میں بول رہا ہوں تو تم کیوں بیچ میں بڑھ بڑھ کے بول رہے ہو؟ یا تو تم ہی بول لو، میں چپ ہو جاتا ہوں، تم بول لو. تو ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ویسی ہی صورت میں یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اس کے رسول کے سامنے تم آگے بڑھ بڑھ کے اپنی باتیں نہ کہا کرو. سمجھ رہے ہیں؟ لا تقدمو کا مطلب یہی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ بتائیں. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. جو تم بولتے ہو وہ اللہ سنتا ہے، اور جو تم کرتے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے نا. تو یہ ہو گیا. چلیں، تو یہ کیا ہے؟ ادب، ادب رسول ہے. تو اس میں دیکھیں رسول کی جمع ہوتی ہے رسول، اس کے معنی میسنجر. لا تقدمو، اس کو انگلش میں کیا کہا؟ پٹ یور سیلف بیفور، ہے نا. سمیع ہیئرنگ، ہے نا، ہیئرنگ. علیم نوئنگ، اللہ سننے والا جاننے والا ہے. چلیں پھر ادب نبوی آگے بھی ہے. کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز کے اوپر بلند مت کیا کرو. یہاں بھی وہی بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہو تو تم ان سے زیادہ زور سے نہ بولا کرو ان کے سامنے. ٹھیک ہے. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ،
اور تم لوگ ان کے سامنے اپنی بات کو زور سے نہ بولا کرو، کجہری بعضکم لبعض، جیسے کہ تم میں سے بعض کے سامنے زور سے بولتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ ایک جگہ کہا ارفاع صوت، ہے نا، رفع الصوت، اور دوسری جگہ کہا جہر الصوت۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے بتائیں کوئی؟ ٹھیک ہے، دیکھیں، رفع الصوت کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہوں تو تم اس وقت اپنی آواز ان سے زیادہ بلند کر کے نہ بولو، ایک ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود ہوں، خاموش بیٹھے ہوئے ہوں، موجود ہیں اگر کہیں پر، تو ان کے سامنے تم لوگ جب آپس میں بھی بات کرو تو زیادہ چلا کے بات نہ کیا کرو۔ تو جہر کا تعلق کس سے ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں اور تم ان کے سامنے ہو، تو آپس میں بھی اگر تم لوگ بات کرو تو پھر زور سے چلا کے نہ بولا کرو۔ اور رفع الصوت کا تعلق کس سے ہے؟ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہوں تو اس وقت بلند آواز سے نہ بولا کرو۔ سمجھ گئے دونوں کا فرق؟ بتائیں۔ جی ٹھیک سر۔ ہے، ہاں، تو یہ فرق ہے دونوں میں، رفع الصوت اور جہر الصوت، دونوں میں فرق ہے۔ اور لا تجہروا والا جو والی آیت ہے، اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے تفسیروں میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر اور ابو بکر، یہ دونوں کے بیچ میں کسی بات کو لے کر کے، ہے نا، کسی بات کو لے کر کے کچھ ہو گیا تھا ایشو، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ان کے سامنے یہ دونوں آپس میں بہت چلا چلا کے بات کرنے لگے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، لا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، ان کو تنبیہ کی گئی تھی ان لوگوں کو۔ چلیں، اگر تم ایسا کرو گے ان تحبط اعمالکم، تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا، تم محسوس بھی نہیں کر پاؤ گے کہ تمہارے اعمال جو بھی نیک عمل تم نے کیے تھے وہ سب ختم ہو گئے، ہے نا، اللہ تعالیٰ سب کو ختم کر دے گا۔ تو یہ بے ادبی کی سزا ہے نا، اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے ادبی کرو گے تو اللہ تمہارے سارے اعمال کو ختم کر دے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی، ٹھیک ہے۔ لا ترفعوا، ڈو ناٹ رائز، ہے نا، ڈو ناٹ رائز یور وائس، صوتن جمع اصوات، وائسز۔ لا تجہروا، بی لاؤڈ، ہے نا، ریز اور لاؤڈ دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ریز کا مطلب ہوتا ہے بلند آواز، اور لاؤڈ کا مطلب ہوتا ہے چلانا، ہے نا، اسی کہتے ہیں لاؤڈ اسپیکر، جو بجتا ہے ہمارے یہاں اس کو کیا کہتے ہیں؟ لاؤڈ اسپیکر، کہ اس میں چلانے کی آواز پیدا ہوتی ہے اس کے اندر سے، اسی لیے اس کو لاؤڈ اسپیکر بولتے ہیں، چلا کر بولنے والا، تو وہ جہر سے آتا ہے۔ لا تجہروا، ڈونٹ بی لاؤڈ، ٹھیک ہے۔ تحبطوا، یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ڈونٹ، یہ ڈونٹ چھوٹ گیا ہے، ڈونٹ بی لاؤڈ، ٹھیک ہے۔ تحبطوا اعمالکم، بیکم ورتھ لیس، تمہارا جو بھی عمل ہے وہ بالکل بیکار ہو جائے گا، ورتھ لیس ہو جائے گا، ہے نا، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ عمل جمع اعمال، ڈیڈس، ڈیڈ اس کا پلورل ہے ڈیڈس۔ شعر یشعر، پرسیو، ہے نا، تم اس کو محسوس بھی نہیں کر سکو گے، پرسیو بھی نہیں کر سکو گے تمہارے ساتھ کیا ہو گیا، تمہارا سارا عمل ختم ہو جائے گا۔ تو دو آیتیں ہم نے پڑھی اور دونوں کا تعلق کس سے ہے بتائیں؟ کس سے ہے دونوں کا تعلق؟ ادب، ادب نبوی سے، ہے نا۔ چلے اب تیسری آیت، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آواز کو اللہ کے رسول کے سامنے پست رکھتے ہیں، نیچے رکھتے ہیں، یغضون معناہ یخفضون، ہے نا، خفض یخفض، پست رکھنا، آواز کو نیچے رکھنا، جو اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے پاس نیچے رکھتے ہیں، یعنی چلا کر نہیں بولتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ تقوی کے لیے آزما چکا ہے، یعنی یہ لوگ جو اپنی آواز کو اللہ کے رسول کے سامنے پست رکھتے ہیں، نیچی رکھتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کا تقوی بھرا ہوا ہے، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں بھرا ہوا، اللہ ان کے دلوں کو ٹیسٹ کر چکا ہے، ان کے تقوی کو ٹیسٹ کر چکا اللہ، ہے نا، اس کو ایگزامن کر چکا ہے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ایسے لوگوں کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے
دنیا میں ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، وَأَجْرٌ عَظِيمٌ اور آخرت میں ان کو بڑا کیا دیا جائے گا؟ انعام دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اجر عظیم کا تعلق کس سے ہے؟ آخرت سے، اور مغفرت کا تعلق کس سے ہے؟ دنیا سے۔ ٹھیک ہے جی، بس یہاں پہ یہی یغضون معنی یخفضون، لوور دیئر وائسز، جو اپنی آواز کو نیچی رکھتے ہیں، لوور دیئر وائسز۔ امتحان ٹیسٹڈ ہے نا، ایگزامینڈ یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ التقوی رائٹسنس، مغفرتن forgiveness، اجر عظیم گریٹ ریوارڈ ہے نا۔ مغفرتن مانا forgiveness، اجر عظیم گریٹ ریوارڈ۔ تو مغفرہ کا تعلق کس سے ہے بتائیں؟ دنیا سے ہے نا، اور اجر عظیم کا تعلق آخرت سے۔ ٹھیک ہے، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، یہی وہ آیت ہے جس کے بارے میں بات کر رہے تھے ہے نا۔ بے شک وہ لوگ جو آپ کو کمروں کے باہر سے یا کمروں کے پیچھے سے آواز لگاتے ہیں، جو بدو لوگ ہوتے تھے، دیہاتی لوگ، یہ باہر آتے تھے اور وہیں سے چلانا شروع کر دیتے تھے، یا محمد ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کا وقت ہوتا تھا، مطلب 12 سے 1 بجے کے درمیان کا ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمروں میں آرام کر رہے ہوتے تھے اور یہ باہر سے چلانا شروع کر دیتے، محمد باہر آؤ، محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ویسے لوگوں کے لیے اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ جب اللہ کے رسول آرام کر رہے ہوں تو اس پہ تم آ کر کے چلایا مت کرو باہر سے، ٹھیک ہے، یہ بے ادبی ہے اللہ کے رسول کی۔ تو ویسے ہی لوگوں کو اللہ نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو آپ کو آواز دیتے ہیں کمروں کے پیچھے سے، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر ایسے لوگ ہیں جن کو عقل ہی نہیں ہے، جو سمجھتے ہی نہیں ہیں بات کو، کہ کوئی آدمی آرام کر رہا ہے اور وہ آ کے چلائے جا رہے ہیں باہر سے، تو ان کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ینادونک دوز ہو کال یو ہے نا، کال یو ینادونک، وراء بیہائنڈ دا چیمبرز، الحجرات حجرتن کی جمع ہوتی ہے، حجرات چیمبر بھی ہوتا ہے اور روم بھی، دونوں اس کا میننگ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اکثرہم موسٹ آف دیم، موسٹ آف دیم اکثرہم ہے نا۔ چلیں، خیرہم کا کیا معنی ہوگا بتائیں؟ خیرہم انگلش میں کیا کہیں گے اس کو؟ بیسٹ آف دیم ہے نا، خیرہم بیسٹ آف دیم، خیرکم بیسٹ آف یورس ہے نا، خیرکم۔ ٹھیک ہے، پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر ان لوگوں نے صبر کر لیا، یعنی یہ لوگ جو باہر سے آ کے چلانا شروع کر دیتے ہیں، اگر ان لوگوں نے صبر کیا، انتظار کیا، صبر کا معنی یہاں پہ کر لیں ویٹ کیا، انتظار کیا، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ ان کے پاس نکل کر باہر آئیں، یعنی خود آپ روم سے نکل کر کے باہر آئیں، تب تک اگر یہ لوگ انتظار کرتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ بات ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتی۔ ٹھیک ہے، اگر یہ لوگ آپ کے نکلنے کا انتظار کرتے، چلاتے نہیں باہر سے، انتظار کرتے، تو یہ بات ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتی۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی غفور ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ صبروا معنی صبروا، they had been patient، اگر ان کو کیا ہوتا؟ صبر ہوتا، پیشنس ہوتا۔ تخرج کم آؤٹ، جب آپ باہر نکلتے تب تک یہ لوگ انتظار کرتے، تو یہ کیا ہوتا ان کے لیے؟ زیادہ بہتر ہوتا۔ غفور فار گیونگ، رحیم مرسیفل۔ ٹھیک ہے، پھر آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذی، اب دیکھیں یہاں تک کتنا نمبر؟ 5 نمبر آیت تک، یہاں تک کس کی بات ہوئی؟ آداب نبوی کی، ادب نبوی، ٹھیک ہے نا، 5 آیت ادب نبوی کی۔ اب اس کے آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فاسق کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ کیا بتا رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص آئے، بنبأ، کوئی خبر لے کر، ہے نا، نبأ معنی ہو خبر، نبأ کی جمع کیا ہوتی ہے؟ انبا،
अंबाउन, ठीक है। इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक इंसान, गुनहगार इंसान कोई खबर लेकर आए, फतबय्यनु, तो तुम उसको तहकीक करो, तबहसु हक्कहु, क्या करो, उसकी छानबीन करो, उसकी बात को मान मत लो फौरन, है ना, उसकी छानबीन करो, उसकी तहकीक करो, उस पर रिसर्च करो उसका कि वो जो कह रहा है सच है या नहीं। अगर तुमने रिसर्च नहीं किया, अगर तुमने उसके बात की तहकीक नहीं की और उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसकी बात को मान लिया, तो क्या अंजाम होगा तुम्हारा, वो देखो। अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन, कि अगर तुमने उसकी तहकीक ना की तो तुम क्या हो जाओगे, मुसीबत में पड़ जाओगे, है ना। अन तुसीबू कौमन, तो तुम्हारे ऊपर मुसीबत आ जाएगी, बिजहालतिन, इग्नोरेंस की वजह से, जहालत की वजह से, ठीक है। और क्या होगा, फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन, और फिर तुम लोग हो जाओगे, फतुस्बिहू नादिमीन, तुम लोग शर्मिंदा हो जाओगे, अला मा फअलतुम, उस चीज पर जो तुमने किया है ना। मतलब एक एक बात मान ले कि जैसे कोई आपके पास आया, उसने आके कहा कि फलनवा तुमको गाली दे रहा था, है ना, गाली दे रहा था तुम। अब आप जो है गुस्से में गए उसके पास, है ना, आपने तहकीक की नहीं कि ये जो बोल रहा है सच बोल रहा है या नहीं, आप गए उसको जाके दो चार आपने लगा दिया कि तुम हमको गाली क्यों दे रहे थे। अब जब आप दो चार लगा देंगे उसको, तो वो बोलेगा कि हमने जब कोई गलती ही नहीं की, तुमने दो चार मारा कैसे हमको। फिर वो चार पांच लोगों को जमा कर लेगा और आपकी कुटाई हो जाएगी, ठीक है। तो आप क्या होंगे, फिर जो आपने हरकत की है उस पर आपको शर्मिंदगी होगी, है ना, इंसल्ट फील होगा कि हमने क्यों मारा इसको, जब इसकी कोई गलती ही नहीं थी तो हमने क्यों मारा। किसी की बात को आपने सुना और उसको सच मान करके जाके उसको दो झापड़ आपने लगा दिया। तो इसीलिए कहा किया गया, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक इंसान कोई खबर लेकर आए तो उसकी तहकीक करो, अगर नहीं करोगे तो तुमको मुसीबत पहुंचेगी, है ना, तुम्हारी जहालत की वजह से। और फिर तुम क्या होगे, जो भी हरकत तुम करोगे गुस्से में आकर के, उस पर तुम्हें बाद में शर्मिंदगी होगी, तुम इंसल्ट फील करोगे। समझ गए इस आयत का मतलब, बताएं जी। फासिक किसे कहते हैं जी। अब ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रहा है, इससे हाँ, ये भी एक वही है डाल ये। देता है और सब फॉरवर्ड करते हैं, विश्वास है हाँ नहीं कि सच है। ये, हाँ सच है झूठ है उसको जाने बिना लोग जो है फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, तो ये भी यही है, फासिकुम बिना बईन वाला मामला है। तो ये बताएं फासिक किसे कहते हैं जी। हाँ से तो जो आदमी सच्चा नहीं है, झूठा आदमी। देखें, इंसानों को अल्लाह ताला ने कई कैटेगरीज में डिवाइड किया है। मैं ऊपर से एक कैटेगरी लेता हूँ, ठीक है। मोमिन, ये सबसे आला है। दूसरी कैटेगरी में आ जाए मुस्लिम, ये उसके बाद है, ठीक है, मोमिन मुस्लिम। उसके बाद आ जाए फासिक, फिर आता है फाजिर, फिर आ जाएगा फाजिर से भी जो आगे बढ़ जाएगा ना, वो बन जाएगा क्या, काफिर। समझ रहे हैं, बल्कि काफिर, है ना, मुशरिक, ये सब आ जाएंगे, मुशरिक, ठीक है। तो ये इस तरह से कैटेगराइज आप कर, ये मेरा अपना है ना, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है ऐसा, लेकिन आपको समझाने के लिए सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि देखिए एक मोमिन होता है। मोमिन किसे कहते हैं, जिसके दिल में अल्लाह ने जो बातें बताई हैं, अल्लाह के रसूल ने जो बातें बताई हैं, उसका यकीन है उसके दिल में, ठीक है, तो वो मोमिन है। समझ गए, ये सबसे आला क्वालिटी है, ठीक है। उसके बाद होता है मुस्लिम। मुस्लिम कौन होता है, जो जाहिरी अमल कर रहा है लेकिन दिल में उसके अभी अल्लाह का यकीन और अल्लाह के रसूल की बातों का यकीन अभी दिल में बैठा नहीं है उसके, है ना। तो जब इस्लाम गालिब हो गया था, फतेह मक्का हो गया था, तो फतेह मक्का के बाद बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए मुसलमान हो गए थे, इस्लाम ले आए थे, क्योंकि उनको पता था कि जो मुसलमान हैं अब वो क्या करेंगे, हाकिम बन जाएंगे, है ना, उनकी हुकूमत आ जाएगी। तो हुकूमत के साथ मिलने के लिए, है ना, कुछ हमको भी मिल जाएगा हिस्सा हुकूमत में, तो उसके लिए कुछ लोग दिल से मोमिन नहीं हुए थे, ईमान नहीं लाए थे, लेकिन ऊपर से जाहिर करते थे कि वो मुसलमान हैं। समझ रहे हैं, तो वो मुस्लिम कहलाते हैं, ठीक है। मुसलमान का मतलब क्या होता है, मुस्लिम का मतलब क्या होता है बताएं। असलम में युस्लिम इस्लामन, इसका माना क्या होता है।
نے اسلام قبول کیا ہے۔ اسلام قبول کرنا یہ تو اس کا لٹریری میننگ ہے، ڈکشنری میننگ اس کا ہوتا ہے کسی کے سامنے سرنڈر کر دینا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو کسی کے سامنے سرنڈر کر دینا، سرنڈر کرنا، یہ ہوتا ہے اصل میں مسلم کس کو کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، ٹھیک ہے۔ اور مومن جو ہوتا ہے اس کے دل کے اندر اسلام ہوتا ہے، وہ مسلم بھی ہوتا ہے اور مومن بھی ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں، جو وہ حق سمجھتا ہے، بالکل اللہ کی ہر ایک بات کو وہ حق سمجھتا ہے، اس پہ یقین رکھتا ہے۔ لیکن مسلم جو ہوتا ہے وہ صرف ظاہری طور پہ سرنڈر کیے ہوا ہے، جیسا اللہ نے حکم دیا وہ کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، کر رہا ہے، لیکن دل میں یقین نہیں ہے اس کے، سمجھ رہے ہیں، تو یہ ہوتا ہے مسلم۔ فاسق جو ہوتا ہے وہ ایسا گنہگار انسان جو گناہ کرتا ہے لیکن اس کو احساس ہوتا ہے گناہ کا، ہے نا، اس کو پتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں، اور اس کو شرمندگی بھی ہوتی ہے، وہ یہ نیت بھی رکھتا ہے کہ ابھی ہم فلم دیکھنے جا رہے ہیں، کل توبہ کر لیں گے، ٹھیک ہے، یہ گناہ ہم کر رہے ہیں پھر توبہ کر لیں گے، اس کو اللہ کا ڈر بھی ہوتا ہے اس کے دل میں، وہ توبہ بھی کرنا چاہتا ہے لیکن وہ توبہ کرتا نہیں ہے، بلکہ اس کا گناہ ریپیٹ ہوتا رہتا ہے، ریپیٹ ہوتا رہتا ہے، وہ بس بولتا ہے کہ چلو اس بار دیکھ لیں گے مووی، اگلی بار نہیں دیکھیں گے، بالکل توبہ کر لیں گے، اب پھر کبھی نہیں دیکھیں، پھر 3 دن بعد پھر جا کے مووی دیکھ لیتا ہے، سمجھ رہے ہیں، تو وہ فاسق ہوتا ہے۔ اور فاجر وہ ہوتا ہے جس کو اپنے گناہ پہ ندامت بھی نہیں ہے، شرمندگی بھی نہیں ہے، وہ کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، علل اعلان گناہ کر رہا ہے، وہ ایسے بہت سارے لوگ ہماری سوسائٹی میں ہیں، ہے نا، مسلمان ہیں لیکن وہ فاجر ہیں، وہ کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں اور ان کو افسوس بھی نہیں، وہ بیان بھی دوست کے پاس آ کے بتا بھی رہا ہے آج ہم یہ گناہ کیا ہے، آج ہم یہ گناہ کیا ہے نا، بالکل پراؤڈلی بتا بھی رہا ہے کہ ہم یہ گناہ کیا آج، ہے نا، فلانی لڑکی کو ہم پٹا لیا ہے، تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی فاجر ہے جو یہ حرکتیں کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو یہ سب ہم ایسا اگزامپل آپ کو دیتے ہیں جو سمجھ میں آئے، بالکل سامنے کی بات ہو، تو یہ فاجر ہے جس کو اپنے گناہ پہ افسوس نہیں ہے اور وہ کھلم کھلا علل اعلان گناہ کر رہا ہے، وہ فاجر ہے۔ کافر آپ جانتے ہیں جو اللہ کا انکار کرتا ہے، وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں، وہ تو کافر ہے۔ مشرک وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کو بھی مانتا ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ بارش کرنے والا فلانے ہے، فلانے کے پاس جائیں گے تو وہ کیا کریں گے، ٹھیک ہے، تو وہ مشرک ہے۔ مشرک کون ہے، جو اللہ کے ساتھ دوسرے کو بھی شریک کرتا ہے۔ کافر وہ ہے جو اللہ کا بالکل انکار کرتا ہے، اللہ ہی پہ نہیں مانتا، وہ کافر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ کیٹیگرائز کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک منافق بھی ہوتا ہے نا، منافق، منافق کون ہوتا ہے، منافق وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اسلام، مطلب وہ دل سے کافر ہے، وہ دل سے اللہ کو بالکل نہیں مانتا ہے نا، اوپر سے صرف مسلمانوں کے سامنے شو کرتا ہے کہ جیسے وہ بھی مسلمان ہو، ٹھیک ہے، وہ منافق ہے۔ مسلم جو ہے وہ دل سے اللہ کو مانتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں مانتا ہے نا، لیکن ہر ایک چیز کا یقین نہیں ہے اس کے دل میں، سمجھ رہے ہیں، وہ مسلم ہوتا ہے۔ اور منافق کون تھا، جو دل سے بالکل کافر ہوتا ہے، وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے۔ فرق سمجھ رہے ہیں جی؟ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ فاسق کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب فاسق کی بات ہو رہی ہے تو فاسق کے بعد جتنے لوگ ہیں، فاجر ہے، کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، وہ سب اس کیٹیگری کے اندر آ جائیں گے، سمجھ رہے ہیں جی؟ اس طرح کے لوگ اگر آپ کے پاس کوئی بات آ کے بیان کریں تو آپ پہلے اس کی تحقیق کیجئے، بنا تحقیق کے اس کو فارورڈ مت کیجئے یا اس پہ ایکشن مت لیجئے، ورنہ کیا ہوگی، بعد میں شرمندگی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایسا بہت سارے لوگ کرتے ہیں، آپ کے گاؤں میں آپ کے بھائی سے لڑانے والے لوگ ہوں گے، وہ آ کے آپ کے سامنے آپ کے بھائی کی برائی کریں، تمہارا بھائی جو ہے تمہارے بارے میں غلط سوچتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، آپ اپنے بھائی سے لڑ گئے جا کر کے، ہے نا، اس کے بولنے کی وجہ سے آپ نے تحقیق نہیں کی، اپنے بھائی سے نہیں پوچھا، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا، بعد میں آپ کو شرمندگی ہوگی۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں سوسائٹی میں، تو اللہ تعالیٰ نے اسی سے منع فرمایا اس سورہ میں، یہ بہت بڑی سورہ ہے یہ، ٹھیک ہے، جینے کا پورا طریقہ ہے اس میں۔ اللہ نے فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو تم اس کی تحقیق کرو، اگر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا، تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے اور بعد میں تمہیں شرمندگی ہوگی اپنے کاموں پر۔ فاسقن ڈس اوبیڈینٹ، ہے نا، نبعن جمع انبا، انفارمیشن، خبر جمع اخبار، ٹھیک ہے، تبینو، تبین تبینو، انویسٹیگیٹ، ٹھیک ہے، انویسٹیگیشن کرو اس کی، جہالتن، اگنورینس، نادمن، ریگریٹ فل، بعد میں تمہیں کیا ہوگا، ریگریٹ فیل ہوگا، ہے نا، ریگریٹ فل، نادمن۔ چلے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں،
لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ تمہاری اتباع کرنے لگے بہت سارے معاملوں میں، لعنتم، تو تم پر لعنت ہو۔ کیا مطلب ہوا اس آیت کا؟ کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان ہے نا، تو تم کو چاہیے کہ تم اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو، جیسا اللہ کے رسول بولے ویسا تم کرو۔ اب تم کیا کرتے ہو کہ اللہ کے رسول کو مشورہ دینے لگتے ہو، تم کہتے ہو اللہ کے رسول ایسا کیجیے، اللہ کے رسول ایسا کیجیے، اللہ کے رسول ایسا کیجیے۔ تو اگر تم اللہ کے رسول اگر تمہاری بات ماننے لگیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ لعنتم، تم پر اللہ کی لعنت نازل ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب؟ جی، لو یطیعکم فی کثیر من امر لعنتم، اگر اللہ کے رسول بہت سارے معاملوں میں تمہاری اتباع کرنے لگیں تو تم کیا ہو؟ تم پر لعنت ہو۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے نا، حَبَّبَ إِلَيْكُمْ، تمہارے لیے اللہ نے ایمان کو پسند کر لیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں اس کو بسا دیا ہے۔ زین یزین مانے کیا ہوتا ہے؟ سجا دینا، ہے نا، سجا دینا کسی چیز کو۔ تو اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو سجا دیا ہے۔ زینہ، ہو کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ الایمان کی طرف۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ نے تمہارے نزدیک کفر کو، فسق کو اور عصیان کو، نافرمانی کو تمہارے نزدیک ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔ کرہ یکرہ، ناپسندیدہ بنا دینا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسندیدہ بنا دیا، تمہارے دلوں میں ایمان کو سجا دیا، بسا دیا، اور کفر، فسق، عصیان کو تمہارے لیے ناپسند بنا دیا، تم اس سے نفرت کرنے لگے کفر سے۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب چیزیں اللہ کا انعام ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہ ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں، جو ہدایت پر ہیں، ٹھیک ہے؟ کون لوگ ہدایت پر ہیں؟ جن کو ایمان پسند ہے نا، جن کے دلوں میں ایمان بسا ہوا ہے، اور جو کفر کو، فسق کو اور عصیان کو ناپسند کرتے ہیں، یہی لوگ کیا ہیں؟ ہدایت والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اطاع یطیع کے معنی ہوتا ہے اوبے، ہے نا، اوبے، فرما برداری کرنا۔ ایمان، فیتھ، ایمان کیا ہوتا ہے؟ فیتھ، ہے نا۔ اور اسلام کیا ہوتا ہے بتائیں؟ اسلام کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ چلیں آگے آئے گا۔ پھر کیا ہے؟ کر رہا ہے یکرہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ میڈ ہیٹ فل، ہے نا، کر رہا ہے یکرہ معنی میڈ ہیٹ فل، ٹھیک ہے؟ الکفر والفسوق والعصیان، کفر کو کیا کہیں گے؟ ڈس بلیف، یعنی بلیف ہی نہیں کرنا۔ اس کے بعد فسق کو کیا کہتے ہیں؟ فسق کو ڈیفینس یا ڈس اوبیڈینس، یہ دونوں، فسق اور عصیان دونوں کے لیے ڈس اوبیڈینس یوز ہوتا ہے اور ڈیفینس بھی یوز ہوتا ہے۔ راشدون معنی ہو رائٹلی گائیڈڈ، ہے نا، جو سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ راشدون، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ فضلا من اللہ، یعنی کفر کو ناپسند کرنا، ایمان کو پسند کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی جانب سے انعام ہے۔ فضلا من اللہ ونعمہ، اور اللہ کا انعام ہے، اللہ کا احسان ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بے شک جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ علیم کا معنی کیا ہے؟ علیم، علیم بالفعل، یعنی تم جو کر رہے ہو اس کو جاننے والا ہے۔ حکیم، حکیم کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور تمہارے لیے کیا بہتر نہیں ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ عقل مند بھی ہے، حکمت والا ہے، اس کے پاس عقل بھی، اللہ کے پاس، تو اللہ کو پتا ہے تمہارے لیے کیا بہتر ہے، تو جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے وہی اللہ تم کو دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فضل، فضل معنی ہو باؤنٹی، باؤنٹی، ہے نا۔ نعمت جمع نعم، کیا ہوتا ہے؟ فیور، فیور، ہے نا، احسان، انعام۔ علیم حکیم، علیم کا معنی نوئنگ، حکیم وائز، وائز، ٹھیک ہے؟ چلے پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ، اب دیکھیں یہ بات ہو گئی فاسقین کی، پوری بات ہو گئی ختم، کتنی آیتوں میں؟ 3 آیتوں میں۔ تو 5 آیت ادب نبوی کی ہو گئی، 3 آیت جو اللہ نے اس کے بعد بتائی وہ فاسق کی، ہے نا، فاسق کی باتیں ہوئی اس میں، اور پھر اللہ نے مومن بنا کر کے جو احسان کیا اس کو بیان کیا۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ اب صلح کی بات بیان کر رہے ہیں کہ اگر دو مومنین کی جماعت میں جھگڑا ہو جائے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے. تو کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر مومنین میں سے دو جماعتیں اقتتلوا، آپس میں جھگڑا کرنے لگیں، لڑائی کرنے لگیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو تم ان دونوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو. تو تم لوگ ان دونوں کے درمیان، یعنی ان دونوں جماعتوں، ان دونوں گروپس کے درمیان صلح کرا دیا کرو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، بغا یبغی کے معنی ہوتا ہے ظلم، ظلم ہے نا، ظلم. فَإِن بَغَتْ، اگر ان دونوں میں سے کسی ایک جماعت نے دوسری جماعت پر ظلم کیا ہو، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو تم اس جماعت سے جنگ کرو، الَّتِي تَبْغِي، جو ظلم کر رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر دو مومنین کی جماعت ہے، دونوں جھگڑ رہی ہے، آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، تو بہتر یہ کہ تم ان کے درمیان صلح کرا دو. لیکن اگر ایک جماعت ظالم ہے، ان میں ایک جماعت مظلوم ہے، تو پھر مظلوم کے ساتھ مل کر تم ظالم کے خلاف جنگ کرو، ہے نا، چاہے مومن ہی ظالم ہو تب بھی اس کے خلاف جنگ کرو. فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو تم اس سے جنگ کرو جو ظلم کر رہا ہے. حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس آ جائے. ٹھیک ہے، تفیع ہے نا، فاء یفیع، اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ رجع یرجع، عاد یعود، لوٹ آنا. ٹھیک ہے نا، تفیع معنی ہو عاد، وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، یعنی وہ ظلم سے رک جائے. جب تک وہ ظلم سے نہیں رکتا ہے تم اس کے خلاف جنگ کرتے رہو. ٹھیک ہے، حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس آ جائے. فَإِن فَاءَتْ، اگر وہ لوٹ آئے یعنی وہ ظلم کرنا چھوڑ دے، ای ترک الظلم، ہے نا، اگر وہ ظلم کرنا چھوڑ دے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو تم پھر ان دونوں جماعت کے درمیان عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ صلح کرا دو. سمجھ رہے ہیں، یہاں پہ انصاف کے ساتھ صلح کرانے کا آ گیا. کیا مطلب ہوا اس کا انصاف کے ساتھ صلح کرانے کا؟ کہ ایسا نہیں ہو کہ جو مظلوم جماعت ہے وہ مظلوم ہی رہے، تم اس سے کہنے لگو ارے جو ہوا ہوا چھوڑو یار، تم کو اس نے جو کیا کیا چھوڑ دو اس کو، ہے نا، معاف کر دو ان کو. یہ عدل نہیں ہے. عدل یہ ہے کہ اگر ظالم نے کچھ چھینا ہے مظلوم سے، تو ظالم سے وہ چیز چھین کر کے مظلوم کو واپس دی جائے. وہ چیز مظلوم کو واپس دینے کے بعد پھر صلح کرایا جائے. سمجھ، یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے نا. آپ مظلوم سے یہ کہیں کہ ارے چھوڑو، معاف کر دو اس کو، چھوڑ دو، ہے نا، تو یہ عدل نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں، اسی لیے یہاں پہ کیا کہا کہ پھر تم ان دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کراؤ، ہے نا، دباؤ ڈال کر کے نہیں کہ مظلوم سے کہو چلو اس کو معاف کر دو. تو اب پتہ چلا مظلوم کا، اس نے ظالم نے کیا کیا ہے، مظلوم کا 1 کروڑ روپے کھا گیا ہے، تو کیا 1 کروڑ روپے مظلوم معاف کر دے صلح کرنے کے لیے؟ نہیں، انصاف یہ نہیں ہے. انصاف یہ ہے کہ پہلے 1 کروڑ دلواؤ ظالم سے، تب صلح کرواؤ. ٹھیک ہے نا جی. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، اور کیا کرو، اس میں انصاف کرو. دیکھیں عدل اور قسط، ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ سینس سے سمجھنے کی چیز ہے. دیکھیں عدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 2 4 کی طرح انصاف کرنا، سمجھ رہے ہیں. اور قسط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ درمیان میں رہنا، یعنی درمیانہ راستہ اختیار کرنا، اس کو کہتے ہیں قسط. ٹھیک ہے، مڈل کا راستہ اختیار کرنا، بیچ کا راستہ نکالنا، اس کو قسط کہتے ہیں. کہ کچھ تم کر لو، کچھ تم کر لو، بھائی تم کچھ چھوڑ دو، کچھ تم چھوڑ دو، تو اس کو قسط کہتے ہیں. جس کو ہم انگلش میں کہہ سکتے ہیں کمپرومائز کرنا. کمپرومائز سمجھتے ہیں نا جی؟ جی جی ہاں، تو وہ ہوتا ہے قسط، ہے نا، کمپرومائز. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو مظلوم ہے اس سے آپ نے کہا کہ چلو 1 کروڑ تو یہ نہیں دے سکتا ہے، یہ 50 لاکھ دے رہا ہے، چلو وہی لے لو تم. اور اس سے ظالم سے آپ نے کہا چلو اس کو 50 لاکھ دو اور معافی مانگو اس سے آ کر کے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے دونوں کے درمیان آپ نے کمپرومائز کرایا. کچھ اس نے چھوڑا، کچھ وہ نیچے آیا، کچھ یہ اوپر گیا. تو اس طرح کر کے جو کرواتے ہیں اس کو کہتے ہیں قسط، ہے نا. تو واقسطو کا مطلب بھی اردو میں ترجمہ کریں گے تو انصاف کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں کمپرومائز والا انصاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور عدل میں کیا ہوتا ہے کہ 1 کروڑ کا مطلب 1 کروڑ، پورا 1 1 کروڑ دو اس کو، تب ہوگا، وہ عدل ہے.
समझ रहे हैं दोनों का फर्क जी। फ़अस्लिहू बैनहुमा बिलअदली, तो उन दोनों के दरमियान अदल के साथ सुलह कराओ, वअक़सितू, और कंप्रोमाइज करा दो, इंसाफ कराओ। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है ना जी। देखें, इक़्ततला माना हो फाइट ईच अदर, फाइट ईच अदर, ठीक है। अस्लिहू मेक सेटलमेंट, अस्लिहू मेक सेटलमेंट। बगा ऑप्रेस, है ना, ऑप्रेस जुल्म करना, किसी को ऑप्रेस करना, ठीक है। तफियु माना हो तरजिउ, इट रिटर्न्स। अमरुन ऑर्डिनेंस, यानी जो अल्लाह का हुक्म है, जो ऑर्डर है, उसकी तरफ वो वापस आ जाए। अल अदल माना हो जस्टिस। इक़्सितू एक्ट जस्टली, यानी इंसाफ के साथ फैसला करो, जो भी तुम करो इंसाफ के साथ करो। मुक़सितून हु एक्ट जस्टली, मुक़सितून उसको कहते हैं जो इंसाफ के साथ कोई काम करता है, उसको मुक़सित कहते हैं। तो अल्लाह ताला इंसाफ के साथ काम करने वालों को पसंद फरमाता है, ठीक है। फिर अल्लाह ताला आगे इरशाद फरमाते हैं, इन्नमल मुअमिनूना इख्वा, बेशक तमाम मोमिनीन आपस में भाई हैं। फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, तो तुम अपने भाइयों के दरमियान सुलह करा दिया करो, अगर कुछ झगड़ा हो जाए तो सुलह करा दो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। लअल्लकुम तुरहमून, शायद के तुम पर रहम कर दे अल्लाह ताला, है ना, शायद के तुम पर रहम कर दिया जाए। तुरहमून को इंग्लिश में क्या कहेंगे, मे रिसीव मर्सी। अब इसमें कोई ऐसी बात है नहीं, सिंपल सी बात है। अब देखें, ये बातें हो गई सुलह की। अब अल्लाह ताला आगे अखलाक की बात बयान करें। अखलाक क्या है? बहुत सारे लोग होते हैं हमारी सोसाइटी में, किसी को नीच समझते हैं, है ना, किसी को ऊपर समझते हैं। जैसे हमारी सोसाइटी के अंदर जात बहुत है, मुसलमानों के अंदर भी। हालांकि इस्लाम आया था तो इस्लाम ने क्या कहा था कि कोई किसी से अफजल नहीं है, लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमानों में जात बहुत है, जात पात। अब खान जो है वो समझता है कि हम ऊपर हैं और अंसारी नीचे है, ठीक है। अब अंसारी है, वो समझ रहा है कि हम ऊपर हैं और ये कुंजड़ा जो है सब्जी बेचने वाला, मछली बेचने वाला, ये हमसे नीचे है। ये कसाई हमसे नीचे है, ठीक है, ये नीचे है, हम ऊपर हैं, है ना। सैयद समझ रहा है कि हम सबसे ऊपर हैं और बाकी जितने हैं वो सब हमसे नीचे हैं। शेख और पठान और अंसारी और ये सब हमसे नीचे, हम सबसे महान हैं। तो ये सारी फीलिंग जो है ये मुसलमानों में हिंदुस्तान में है ना, और ये बहुत बुरी चीज है। इस्लाम इसको खत्म करने के लिए आया था, लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमानों ने हिंदुओं का असर कबूल किया। अब इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा ये होता है कि किसी को आप कहते हैं रे जुल्हा, होता है कि नहीं हमारी सोसाइटी में, बताइए। तो ऐसी बात हम नहीं कह रहे हैं जो नहीं होती है। तो आप किसी के नाम को बिगाड़ करके पुकारते हैं, है ना। आप किसी से कहते हैं नाली साफ करने वाला, है ना, रे चमार, ले ये। तो ये सारी चीजें जो आप कहते हैं, ये किसी को छोटा हकीर समझ करके कहते हैं, नीच समझ के कहते हैं। तो इससे अल्लाह ने मना फरमाया कुरान में। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, ऐ ईमान वालो, तुम में से कोई कौम किसी कौम का मजाक ना उड़ाए, है ना। ला यस्खर बिल्कुल फेले नहीं है, ये फेले नहीं, है ना, बिल्कुल मना किया है अल्लाह ने कि कोई कौम किसी कौम का मजाक ना उड़ाए। आसा अन यकूनु खैरम मिनहुम, हो सकता है कि वो उन लोगों से बेहतर हो, यानी जो मजाक उड़ाने वाले लोग हैं उनसे बेहतर वो लोग हों जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है। हदीस में है ना कि अल्लाह ताला, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन कुछ ऐसे लोग होंगे कि दुनिया में जिनको हकीर समझा जाता था, जिनको दुनिया वाले ये समझते थे कि ये तो कुछ भी नहीं है, और अल्लाह के नजदीक उनका वो मकाम है कि वो अगर अल्लाह से कोई दुआ कर दें तो अल्लाह ताला उनकी दुआ को रद्द नहीं करता है। हालांकि दुनिया वाले उनको कुछ भी नहीं समझते, उनको नीच समझते हैं, है ना। तो इस तरह के लोग हैं। तो वो यहाँ पे वही बात है, यकूनु खैरम मिनहुम, हो सकता है कि जिसको तुम खराब समझ रहे हो, जिसका मजाक उड़ा रहे हो, वो तुमसे बेहतर हो, है ना। वला निसाउम मिन निसाइन, और इसी तरह कोई औरत भी किसी औरत का मजाक ना उड़ाए। औरतों में ये बीमारी ज्यादा होती है, वो अपने घर में मजाक उड़ाती है, नटिया रे नट्टी, है ना। कोई नाटी है तो उसका, कोई काली है तो उसका मजाक उड़ा रही है, ठीक है। तो कोई औरत भी किसी औरत का मजाक ना उड़ाए। आसा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना, हो सकता है कि वो उन लोगों से बेहतर हो
جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے آپ کا عیب نہ بیان کرو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، لمز یلمزو کے معنی ہوتا ہے کسی کا عیب بیان کر کے کسی کو شرمندہ کرنا، کسی کو انسلٹ کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کسی کا انسلٹ مت کرو، لا تلمزو، ہے نا، تم کسی اور کا انسلٹ نہ کرو، ہے نا، یہ اللہ نے فرمایا لا تلمزو انفسکم، تم اپنے آپ کا انسلٹ مت کرو۔ تو اس میں دو باتیں ہیں، پہلی بات یہ ہو سکتی ہے کہ جب تم دوسرے کو انسلٹ فیل کرواؤ گے، دوسرے کو تم برا بھلا کہو گے، ہے نا، تو کیا ہوگا کہ وہ بھی تم کو کہے گا، تم دوسرے کو گالی دو گے وہ بھی تم کو گالی دے گا، تو اس طرح تم اگر دوسرے کو گالی دو گے تم پر بھی گالی آئے گی، پھر تم خود ہی شرمندہ محسوس کرو گے، سمجھ رہے ہیں۔ تو ایک مطلب تو یہ ہے اس کا۔ دوسرا مطلب یہ کہ بہت سارے لوگوں کے اندر سائیکولوجیکل ایک بیماری ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ان سے کوئی بھی کام ہو جائے تو وہ اپنے اوپر بلیم ڈال لیتے ہیں، ہے نا، کہ میری وجہ سے ہو گیا، میں اتنا برا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنا برا بنا دیا ہے نا۔ تو یہ سائیکولوجیکل ایک بیماری ہوتی ہے، اپنے اوپر کسی بھی کام کا بلیم لے لینا، اور پھر وہ اسی میں پھنس جاتے ہیں، اور نتیجہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ بہت سارے لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے گلٹ میں، اپنے آپ کو گلٹ میں ڈال لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دونوں باتیں اس کے اندر ہے، لا تلمزوا انفسکم کو، مطلب سمجھ میں آیا؟ دونوں چیزیں اس کی سمجھ میں آئی؟ بتائیں جی۔ جی ہاں آسمان میں آئی۔ ہاں، تو دونوں باتیں اس کے اندر ہے نا، لا تلمزوا انفسکم، تم اپنے آپ کو انسلٹ مت کرو، اپنے آپ کو شرمندہ مت کرو، ٹھیک ہے۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور تم آپس میں ایک دوسرے کو برے ناموں سے مت پکارو، ہے نا، ایک دوسرے کو برے ناموں سے مت پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ہے نا، بئس الاسم یعنی برے نام سے کسی کو پکارنا، الفسوق یہ فسق ہے، یہ گناہ ہے، بعد الایمانی ایمان لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد آپ کسی کو برے نام سے پکار رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ الفسوق ہے، یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جس نے توبہ نہیں کی، یعنی دنیا میں وہ لوگوں کو برا بھلا کہتا رہا، ہے نا، اور کیا کیا، کس دوسرے کو حقیر سمجھتا رہا، اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا رہا، ہے نا، برے برے ناموں سے لوگوں کو پکارتا رہا، اور اس نے توبہ نہیں کی، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسا انسان ظالمین میں سے ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں، ہے نا، گناہ کرنے والے ہیں۔ تو اگر کوئی انسان کسی کو برا بھلا کہتا ہے اور وہ اس سے معافی نہیں مانگتا ہے تو وہ حقوق العباد میں سے گناہ کبیرہ ہے یہ، کیونکہ اللہ نے اس کو قرآن میں منع فرمایا۔ تو قرآن میں قطعی طور پہ جو حکم اللہ نے منع فرمایا ہے وہ حرام کی کیٹیگری میں آتا ہے، اور حرام کا کرنا کیا ہے بتائیں؟ اگر کوئی حرام کام کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں گناہ کبیرہ ہیں، اور یہ ہمارے مسلم قوم میں 70% سے 80% لوگ اس گناہ میں مبتلا ہیں، اور ان کو احساس بھی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں، سخر یسخرو کے معنی کیا ہے؟ ریڈیکل، ہے نا، ریڈیکولس، ٹھیک ہے، ریڈیکل یعنی کسی کا مذاق اڑانا۔ عسا معنی پرہیپس، لا تلمزو ڈو ناٹ انسلٹ، یعنی اپنے آپ کو خود شرمندہ مت کرو۔ القاب نک نیمز، ہے نا، لقب جمع القاب نک نیمز، یہاں پہ نبذ الالقاب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آفینسو نک نیمز، یعنی برے نام سے، برے لقب سے کسی کو پکارنا۔ لم یتوب ڈز ناٹ ریپینٹ، ریپینٹ معنی کیا ہوتا ہے؟ التوبہ، ہے نا، تو جس نے توبہ نہیں کی اس کے لیے انگلش ورڈ کیا آتا ہے؟ ڈز ناٹ ریپینٹ۔ ظالمون رانگ ڈوئرس، ظالمون رانگ ڈوئرس، تو ایک یہ چیز ہو گئی۔ دوسری پھر یہ بھی اخلاق سے متعلق، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان قائم کرنے سے بچو۔ گمان قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ نے امیجن کر لیا، خود بخود آپ نے کوئی چیز ایزیوم کر لی، جیسے آپ نے کسی کو ہنستے ہوئے دیکھا، کوئی آپ کو دیکھ کے ہنس رہا ہے، آپ نے ایزیوم کر لیا، آپ نے گمان بنا لیا کہ یہ میرا مذاق اڑا رہا ہے اسی لیے ہم کو دیکھ کے ہنس رہا ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ کیا ہوتا ہے؟ گمان قائم کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان قائم کرنے سے بچو۔ کیوں بچو؟ ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ کیوں گناہ ہوتے ہیں گمان؟ کیونکہ اگر آپ نے غلط گمان قائم کر دیا کسی کے بارے میں تو وہ تو گناہ ہوا نا، وہ بہتان ہوا کسی کے اوپر، تو وہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو غلط گمان رکھنا کسی کے بارے میں یہ بھی گناہ ہے نا۔ ان بعض الظن اثم، بے شک بعض گمان قائم کرنا گناہ ہوتا ہے۔ ولا تجسسوا، اور کسی کی جاسوسی مت کرو۔ جاسوسی کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ جاسوسی کرنے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک جاسوسی جائز ہے، ایک جاسوسی حرام ہے۔ ٹھیک ہے، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ غیبت ایک چیز ہوتی ہے اور ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں شکایت۔ تو ایک غیبت جائز ہے، ایک غیبت حرام ہے۔ ایک جاسوسی جائز ہے، ایک جاسوسی حرام ہے۔ جاسوسی دو طرح کی کیسی ہوتی ہے؟ جیسے آپ کا کوئی بچہ ہے نا، یا آپ کے انڈر میں کوئی ہے، مان لیں آپ ٹیچر ہیں تو آپ کے انڈر میں اسٹوڈنٹس ہیں، ہے نا، تو اپنے اسٹوڈنٹس کی جاسوسی کرنا جائز ہے، بلکہ مستحسن ہے، بہتر ہے کہ ان کی جاسوسی آپ کیجئے کہ کوئی وہ غلط کام تو نہیں کر رہا ہے وہ، ہے نا، تبھی تو آپ اس کو سدھار پائیں گے، اپنے بچوں کو اور اپنے کیا کہتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو، جو بھی آپ کے انڈر میں ہے اس کی جاسوسی کرنا ضروری ہے اور واجب ہے اور بہتر بات ہے۔ تو وہ جاسوسی جائز ہے تاکہ آپ اس کی حرکتوں کو دیکھ کر کے پھر اس کی آپ کیا کر سکیں؟ اصلاح کر سکیں۔ اگر کچھ غلط کر رہا ہے تو آپ اصلاح کیجئے، تو وہ جاسوسی جائز۔ دوسری جاسوسی ہے کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، بلیک میلنگ جس کو کہتے ہیں۔ بلیک میلنگ یہی جاسوسی تو ہوتی ہے بلیک میلنگ میں، سمجھ رہے ہیں بلیک میلنگ؟ بتائیں جی۔ ہاں، تو آپ نے کسی کا عیب جو ہے، کسی کے عیب کی تلاش میں آپ پیچھے لگے ہوئے ہیں، جاسوسی کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ اگر آپ اس کا عیب پکڑ میں آ جائے آپ کے، تو پھر آپ کیا کر سکیں؟ اس کو بلیک میل کر سکیں، ٹھیک ہے، یا اس کو ذلیل کر سکیں لوگوں کے سامنے۔ 10 لوگوں کو بیٹھا کے آپ بولیے کہ دیکھو یہ ایسے ایسے برے کام کرتا ہے، ذلیل کرنے کے لیے آپ جاسوسی کر رہے ہیں کسی کی، تو یہ جاسوسی حرام ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تجسسوا، کہ تم کسی کی جاسوسی مت کرو۔ اس میں بلیک میلنگ بھی آ جاتی ہے، وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر غیبت بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک غیبت ہے جس کو ہمارے یہاں شکایت اردو میں کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی بچے کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھا، یا کسی کو بھی، کسی بڑے کو بھی، تو آپ نے کسی ایسے آدمی کے پاس جا کے اس کی شکایت کی جو آدمی اس کو سدھار سکتا ہے، اس کی اصلاح کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہے شکایت۔ اور ایک ہوتی ہے غیبت۔ غیبت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی کے عیب کو بیان کر رہے ہیں اور اس میں آپ کا مقصد اس کی اصلاح نہیں ہے، اس کو سدھارنا نہیں، آپ کا مقصد کیا ہے؟ اس کو بدنام کرنا، ٹھیک ہے، تو وہ ہے غیبت۔ تو اس سے اللہ نے منع فرمایا۔ اصلاح کے لیے اگر آپ کر رہے ہیں تو وہ شکایت ہے، شکایت جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس کو بدنام کرنے کے لیے کر رہے ہیں، صرف اصلاح کے لیے نہیں کر رہے ہیں، تو وہ غیبت ہے، اور اللہ نے غیبت کو حرام فرمایا ہے۔ اور غیبت کی کتنی خطرناک مثال دی ہے وہ دیکھیے، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرے گا، ان یأکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ اپنے اس بھائی کا گوشت کھائے جو مر چکا ہے، یعنی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا کیا کوئی پسند کرے گا؟ اگر اس کو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں ہے تو غیبت بھی اس کو نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، تو تم مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ناپسند کرتے ہو، لہذا غیبت کو بھی ناپسند کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے جو لوگ اس سے توبہ کرتے ہیں، اور رحیم ہے، مہربان ہے، لوگوں کو معاف کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں، اجتنبو اوائڈ ہے نا، اوائڈ، الظن جمع ظنون، نگیٹو اسمپشنز، ٹھیک ہے، یعنی غلط گمان قائم کرنا، نگیٹو اسمپشنز۔ اسم جمع آثام، سن، گناہ، ہے نا۔ لا تجسسو، ڈو ناٹ اسپائی۔ غیبتن، بیک بائٹ، غیبتن کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ بیک بائٹ، ہے نا، پیچھے سے کاٹنا۔
बाइट माने क्या होता है, दांत से काटना, तो पीछे से किसी को दांत से काट लेना इंग्लिश में। लहमुन जमा लुहूम, इसके माने क्या होता है, फ्लेश, गोश्त, ऑफ हिज ब्रदर, ठीक है, लहमु अखीही। करी है, डिटेस्ट, फकरी तुम, डिटेस्ट यानी तुम उसको चखना नापसंद करोगे, चखना नहीं चाहोगे। तव्वाबुन, एक्सेप्टिंग ऑफ रिपेंटेंस, यानी तौबा को कबूल करने वाले, रिपेंटेंस माने क्या होता है, तौबा, तो एक्सेप्टिंग ऑफ रिपेंटेंस, तव्वाब। चलो, तो ये तो हो गई अखलाक की बातें। अब फिर अल्लाह ताला एक और बात बयान करें, वो जो हमने शुरू में कहा था कि सैयद जो है अपने आप को बड़ा समझ रहा है, खान को छोटा, और अंसारी को छोटा समझ रहा है, ये हो रहा है। खान अपने आप को बड़ा समझ रहा है, शेख अपने को बड़ा समझ रहा है, दूसरे को छोटा समझ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है अल्लाह ने उसका कुरान में क्या फरमाया, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन दकरिन व उन्सा, ऐ लोगो हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। एक मर्द और एक औरत से मुराद कौन है, बताएं? आदम और हवा। आदम और हव्वा, है ना। तो दुनिया में जो भी इंसान है वो आदम हव्वा की औलाद है ना। चाहे वो सब्जी बेचने वाला है, गोश्त बेचने वाला है, चाहे सैयद है, चाहे पठान है, चाहे मुगल है, चाहे शेख है, सब एक आदम हव्वा की औलाद है ना। हमने तुमको एक मर्द एक औरत से पैदा किया। वजअलनाकुम शुऊबन, और फिर हमने तुमको जमात में बांट दिया। शाबुन की जमा है शुऊब, इसके माने क्या होता है, ग्रुप्स, है ना, अलग अलग जमातें। तो हमने तुमको अलग अलग जमातों में बांट दिया। व क़बाइल, और अलग अलग कबीलों में बांट दिया। और ये हमने क्यों क्यों किया, लितआरफू, ताकि तुम एक दूसरे को आपस में पहचान सको। ठीक है, कैसे पहचान सको कि ये जो है ये फलाने का बेटा है, ये फलाने का बेटा है। तो कबीला कैसे बनता है, खानदान कैसे बनता है, बाप हुआ, फिर बेटा, फिर बेटा, फिर बेटा, फिर उसकी औलादें, फिर उसकी औलादें। तो इस तरह मिलकर के एक कबीला बन गया, एक खानदान बन गया। ठीक है, फिर एक इसी तरह आदम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हुए, दो बेटा हुआ दूसरा वाला, तो उसके जो बच्चे हुए वो एक अलग खानदान बन गया। समझ रहे हैं? तो इस तरह खानदान आपस में डिवाइड होते हैं। और ये अल्लाह ने क्यों बनाया है, लितारफू, ताकि तुम आपस में एक दूसरे को पहचान सको कि अच्छा ये फलाने बेटा का बेटा है ना, ये फलाने का बेटा है, ये फलाने का बेटा है। आपस में एक दूसरे को पहचान सको, इसलिए हमने कबीले बनाए, इसलिए खानदान बनाए। इसलिए नहीं बनाया कि तुम अपने आप को बड़ा समझो और दूसरे को छोटा समझो। ठीक है जी। इन्ना अक्रमकुम, अब अल्लाह ने बताया कि बड़ा कौन है, अफजल कौन है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक तुम में सबसे शरीफ, सबसे बाइज्जत अल्लाह के नजदीक वो है जो तुम में सबसे ज्यादा तकवा वाला हो। जो तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला, वो सबसे शरीफ है, वो सबसे बाइज्जत है ना, वो सबसे बड़ा है। वो चाहे किसी भी खानदान का हो, ठीक है, वो अल्लाह के नजदीक ज्यादा मुहतरम है, ज्यादा मुकर्रम है, ज्यादा रिस्पेक्टेड है। कौन, जो तकवा इख्तियार करता है। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, बेशक अल्लाह ताला जानने वाला है तुम्हारे कामों को, खबीर, और अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों की नीयतों से भी बाखबर है ना। खबीर का ताल्लुक किससे है, नीयत से ताल्लुक है ना। अल्लाह ताला जो तुम्हारे दिलों में नीयत है, तुम्हारे जो इरादे हैं, दिलों की नीयत, उससे भी अल्लाह ताला वाकिफ है। और जो तुम करते हो उससे वो भी अल्लाह जानता है। ठीक है, चलें। शुऊब कबाइल, शुऊब माना पीपल्स, कबाइल ट्राइब्स। कबाइल किसकी जमा है, कबीलतुन की, है ना। तारफू, तारफू को क्या कहेंगे, यू मे नो वन अनदर, यानी एक दूसरे को आपस में पहचान लो, यू मे नो वन अनदर। अकरम, मोस्ट नोबल, मोस्ट रिस्पेक्टेड, ये भी कह सकते हैं, है ना। अलीमुन, एक्वाइंटेड, एक्वाइंटेड। चलें, अब देखें ये हो गई सारी बातें, है ना, अखलाक से मुताल्लिक। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यहाँ पे ईमान का सिलसिला शुरू हुआ कि ईमान और इस्लाम में क्या फ़र्क है। तो हमने इस ईमान इस्लाम का फ़र्क आपको पहले बता दिया है, बस यहाँ पे वही सारी चीज़ें। क़ालतिल अअराबु आमन्ना, ये जो देहात से लोग आते हैं ये आपसे कहते हैं आमन्ना, हम ईमान ले आए हैं, हम ईमान ला चुके हैं, अल्लाह के रसूल हम ईमान ले आए हैं आपके ऊपर, है ना। आराब किसे कहते हैं, बताएं? आराब देहात के लोगों को, ठीक है। हाँ, आराब देहात से आने वाले लोग हैं, ये आपसे कहते हैं अल्लाह के रसूल हम आप पर ईमान ले आए हैं। ठीक है जी। कुल, आप कह दीजिए, ये क्या हो गया, कुल
لم تؤمنو تم ایمان نہیں لائے ہو، تم ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا لیکن تم لوگ یہ کہو اسلمنا ہم اسلام لا چکے ہیں، ہم آپ کے سامنے جھک چکے ہیں، ہم آپ کے سامنے سرنڈر کر چکے ہیں، یہ کہو، یہ مت کہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ٹھیک ہے، تم یہ کہو کہ ہم آپ کی پاور کے سامنے، آپ کی حکومت کے سامنے سرنڈر کر چکے ہیں، آپ جو کہیں گے وہ ہم مانیں گے، یہ کہو، یہ مت کہو کہ ہم ایمان لے آئے۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے، ٹھیک ہے، دل میں ایمان ہوتا ہے، اور اسلام کا تعلق کس سے ہے؟ ظاہری عمل سے ہے۔ جی وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ اور ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے، دلوں میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا۔ ابھی تک کس کا میننگ ہوا بتائیں؟ جی لما جب آتا ہے فعل مضارع پہ، ہاں فعل مضارع پہ جب لما آتا ہے تو کیا کیا حرکتیں کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے بتائیں؟ لما جب فعل مضارع پر آتا ہے تو ماضی منفی کا معنی میں کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، اور کیا کرتا ہے فعل مضارع کو؟ مجزوم کر دیتا ہے نا، اس پہ جزم آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جزم آ جاتا ہے فعل مضارع پہ۔ تو لما یدخلی یہاں پہ تو فعل مضارع پہ کسرہ ہے، جزم تو ہے نہیں۔ جی جزم والا حرف کو اگر کسی کوئی دینا تو حرکت کسرہ ہی دینا ہے نا۔ ہاں جزم والا حرف اگر کسی دوسرے حرف سے ملانا پڑے تو اس کو جو حرکت دینی ہوتی ہے وہ کسرہ کی حرکت ہوتی ہے، تو اسی لیے یہاں پہ کسرہ ہے، کیونکہ اس لام کو الایمان کے لام سے ملانا تھا، اس لیے کسرہ دے دیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ صرف ماضی منفی نہیں کر دیتا ہے، بلکہ ماضی منفی استمراری، اگر آپ صرف ماضی منفی کریں گے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ لما یدخل، ایمان داخل نہیں ہوا ہے نا، لیکن یہ استمراری ہے، کنٹینیوس ہے۔ لما یدخل الایمان کا مطلب کیا؟ ایمان ابھی تک نہیں آیا ہے، الی الآن بھی اس میں میننگ ہے نا، جی ما دخل الایمان الی الآن، یہ بھی معنی ہے اس کے اندر، ہے نا جی، تو استمراری ہے ایمان تمہارے دلوں میں اب تک داخل نہیں ہوا ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اگر تم اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے، اس کو مانو گے، ان کی باتوں کو، لا یلتکم من اعمالکم شیئا تو اللہ تعالیٰ تمہارے کسی بھی عمل کو برباد نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا، ختم نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بتائیں لا یلت، یلت یہ جو یلت ہے یہ ہے نا کیا ہے، کون سا فعل ہے جی؟ کون سا فعل ہے یلت؟ فعل مضارع ہے، فعل مضارع ہے تو اس پہ جزم کیوں ہے؟ کوئی بھی بتائیں جزم کیوں ہے اس پہ؟ لا یلت اس پہ جزم کیوں ہے؟ جی شکیب حسین صاحب، لا نہیں آنے کی وجہ سے۔ لا نہیں تو نہیں ہے وہ، اگر لا نہیں ہوتا تو اس کا معنی ہی الگ ہو جاتا، وہ لا نہیں تو نہیں ہے، وہ لا نفی ہے۔ جی ذہن میں آتا نہیں ہے ابھی۔ شکیب صاحب آپ کو ہم نے پڑھایا، ایسا مت کیجیے آپ، دیکھیں جی سر ذہن سے ہاں اڑ گیا۔ یہاں پہ اما کے لیے دیکھیں سب ان آ رہا ہے، ان ہے نا، ان کیا ہے؟ حرف جازم ہے، اور ان کیا کرتا ہے؟ دو فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، دو فعل مضارع کو ان جزم دیتا ہے۔ پہلا فعل مضارع کیا کہلاتا ہے؟ فعل شرط، اور دوسرا فعل مضارع کیا کہلاتا ہے؟ جواب شرط، ہے نا، جزا یا جواب شرط، اور ان کیا کہلاتا ہے؟ حرف شرط، ادات شرط، ٹھیک ہے۔ تو ان نے پہلا فعل مضارع تطیعو اس کو جزم دیا، تطیعون تھا، اس کا نون اعرابی گر گیا، ہے نا، تطیعو ہو گیا، تو پہلا حرکت وہاں پہ کیا، دوسری حرکت اس نے یلت پر کیا، یلت کیا ہے؟ جزا ہے، فعل جزا ہے نا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ اگر تم اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو پھر اس کی جزا کیا ہوگی، اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ لا یلتکم من اعمالکم شیئا، اللہ تمہارے اعمال کو برباد نہیں کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی غفور ہے، رحیم ہے، جی ریپیٹ کیا کہہ رہے ہیں؟ سر یہ گرامر ریپیٹ کیجیے۔ دیکھیں ان جو ہے کی نا، جو ان ہاں ان حرف شرط ہے،
جو دو فعل مضارع کو جزم دیتا ہے. کچھ الفاظ وہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دو فعل مضارع کو جزم آتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان میں سے ایک ہے نا. ان دو فعل مضارع کو جزم دیتا ہے. ان کہلاتا حرف شرط. ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر، ہے نا. ان کے بعد پہلا فعل مضارع جو آئے گا اس کو بھی جزم ہوگا کیونکہ وہ بنے گا فعل شرط. اور دوسرا فعل مضارع، دوسرا جملہ آئے گا اس میں بھی فعل مضارع ہوگا، وہ جملہ کہلائے گا جواب شرط، ہے نا. اور دونوں فعل مضارع مجزوم ہوگا، فعل شرط والا بھی اور جواب شرط والا بھی. اور دونوں کو کون مجزوم کرے گا؟ ان کرے گا. ٹھیک ہے. تو پہلا فعل مضارع یہاں پہ تطیعو ہے، وہ مجزوم ہے. تطیعو کیا بن رہا ہے؟ فعل شرط. لا یلت یہ بھی فعل مضارع مجزوم ہے، اور یہ کیا بن رہا ہے؟ جواب شرط. ٹھیک ہے. اعراب ہے نا، اعراب، بیدوینس، ان کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ بدو کو بیدوینس. اسلمنا وی ہیو سبمیٹڈ، وی ہیو سرینڈرڈ، سرینڈرڈ بھی کہہ سکتے ہیں، سبمیٹڈ بھی کہہ سکتے ہیں. لا یلتکم ول ناٹ ڈپرائیو، ہے نا، اللہ تمہارے اس کو برباد نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، ختم نہیں کرے گا. یہ یہاں پہ غلطی سے آ گیا ہے. ٹھیک ہے، چلے آگے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومنین وہ لوگ ہیں. اوپر اللہ نے فرمایا نا کہ تم مومن نہیں ہو تو مسلم ہو. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ مومن کی صفات بیان کر رہے ہیں. بے شک مومن وہ لوگ ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے. ثم لم یرتابوا، پھر اس میں انہوں نے شک نہیں کیا، ہے نا. ایمان لائے تو پھر شک نہیں کیا اللہ کے حکم میں. اگر شک پیدا ہوا تمہارے دل میں کہ اللہ کے اوپر یا اللہ کے کسی حکم کے اوپر شک آ گیا تو پھر تم مومن نہیں ہو، ہے نا. لم یرتابوا، انہوں نے کوئی شک نہیں ظاہر کیا، ان کے دلوں میں کوئی شک داخل نہیں ہوا، تب وہ مومن ہے. ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک نہیں کیا. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا. اولئک هم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ایمان سچا ہے نا. یہی وہ لوگ ہیں جو سچ بولنے والے ہیں، یعنی اپنے ایمان میں سچے ہیں. کون لوگ ہیں؟ تین صفات بیان کی کہ اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر اس ایمان میں شک نہیں کہ اللہ نے جو حکم دے دیا اس میں کوئی شک ان کے دل میں نہیں آیا کہ کیوں اللہ نے حکم دیا، یہ شک نہیں. اگر یہ شک ہے آپ کے دل میں تو پھر آپ مومن نہیں ہیں. اور کیا کیا؟ اللہ کے راستے میں جہاد کیا انہوں نے. صادقن، ٹروتفل. ٹھیک ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے، اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو اپنا دین جتلانا چاہتے ہو؟ کیونکہ وہ کیا کہتے تھے آگر کے بدو کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ کے اوپر، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم یہ بتانا تم اپنا دین جو ہے اللہ کو بتلانا چاہتے ہو کہ ہم ایمان لائے ہیں؟ مجھے اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم ایمان لائے ہو کہ نہیں لائے ہو. سمجھ رہے ہیں نا. تعلمون، اللہ نے کیا کہا، کیوں کہا؟ کیا تم اپنا دین اللہ کو دکھلانا چاہتے ہو، یہ اللہ کو جتلانا چاہتے ہو کہ ہم ایمان لائے ہیں؟ ہاں جی، اللہ کو سب پتہ ہے کہ تم ایمان لائے ہو کہ نہیں لائے ہو. ٹھیک ہے. وہی اللہ تعالیٰ کہا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اپنا دین اللہ کو جتلانا چاہتے ہو، ہے نا، انفارم کرنا چاہتے ہو اللہ کو. حالانکہ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، حالانکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں سب کچھ جانتا ہے. تو جو اللہ سب کچھ جانتا ہے، کیا وہ تمہارے دلوں کا حال نہیں جانتا ہے کہ تم کتنے مومن ہو؟ ٹھیک ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے نا. تعلمون، انفارم، اکوائنٹ. السماوات، ہیونس، سما ان کی جمع ہے سماوات. یمنون علیک ان اسلموا، اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ احسان جتلاتے ہیں آپ کے پاس. یہ لوگ آ کے کیا کرتے تھے، ہے نا، احسان دکھلاتے تھے کہ دیکھیے ہم نے آپ کا کام کر دیا. ٹھیک ہے. تو یہ احسان دکھلا رہے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے. وہ احسان ویسان نہیں کر رہے ہیں یہ ہمارے اوپر یا اللہ کے رسول کے اوپر، ہے نا. وہی اللہ فرما رہے ہیں یمنون، وہ لوگ آپ کے پاس آ کر احسان جتلاتے ہیں، ان اسلموا، کہ وہ لوگ اسلام لا چکے ہیں. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، لا تمنوا علی اسلامکم، تمہارے اسلام لانے کی وجہ سے مجھ پر تم کوئی احسان نہیں کر رہے ہو، یعنی تم جو اسلام لا رہے ہو تو یہ میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے یہ. بل اللہ یمن علیکم،
بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر احسان کر رہا ہے، ان ہداکم للایمان، اور وہ احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، ہے نا. تو اللہ نے تم کو ایمان کی ہدایت دی، یہ تمہارے اوپر احسان ہے. تمہارا ایمان لانا یہ میری ذات پر کوئی احسان نہیں، میرے اوپر احسان نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، تو تم ایمان لاؤ گے تمہارا فائدہ ہے، میرا کیا ہے اس میں. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ٹھیک ہے، یمنون علیک ان اسلموا، وہ لوگ آپ کے سامنے آ کر احسان دکھاتے ہیں کہ وہ اسلام لا چکے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا اسلام لانا میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ اللہ تم پر احسان کر رہا ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی ہدایت دی اگر تم سچے ہو. من یمن، اس کے معنی کیا؟ ریگارڈ ایز فیور. ٹھیک ہے، ہدا ہی ہیز گائیڈڈ، ہی ہیز گائیڈڈ. اب یہ آخری آیت اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان میں جو کچھ چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان کو جانتا ہے. غیب جمع غیوب ہے نا، جو کچھ چھپی ہوئی چیزیں. واللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو اللہ دیکھ رہا ہے. بصیر دیکھنے والا ہے نا، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. غیب جمع غیوب، unseen aspect of the heavens، ہے نا. غیب السماوات، جو کچھ آسمان اور زمین میں چھپا ہوا، unseen، جو نظر نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سورہ حجرات ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. یہ بتائیں کوئی کوشچن کسی کو یا کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو؟ جی جی بتائیں. یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا سورہ حجرات، 18 آیتیں تھیں اس میں، یہ کمپلیٹ ہو گیا. سر اس میں کوشچن کیا بن سکتا ہے آپ دیکھیں اس میں کوشچن بن سکتا ہے ہاں ٹھیک ہے، اس میں کوشچن بن سکتا ہے جو چیزیں ہم نے آپ کو بتائیں. جیسے بتایا کہ لمز یلمزو کا مطلب کیا ہوتا ہے نا، اس سے آپ کے میننگ بھی پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میننگ بھی پوچھ سکتے ہیں، اس کی تفسیر بھی پوچھ سکتے ہیں آپ سے، ہے نا. بعض الظن اسمن، یہ جو لکھا ہوا ہے بعض الظن اسمن، ہم جیسے ہمیں کوشچن بنا، ہم آپ سے پوچھیں گے کہ وہ کون سا گمان ہے جو گناہ ہے، کس گمان کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ہم نیچے سوء الظن لکھ دیں گے، ہم حسن الظن لکھ دیں گے. ٹھیک ہے، 4-5 آپشن دے دیں گے آپ کو، سوء الظن، حسن الظن، ہے نا، بغیر بدون الظن. تو اس میں سے آپ چوز کیجئے. تو یہاں پہ کس ظن کی بات ہو رہی ہے بتائیں. اگر ہم آپ کو بعض الظن اسمن میں نیچے آپشن دے دیں، یہاں پہ مان لیں ہم دے دیں آپ کو سوء الظن، حسن الظن، ٹھیک ہے، اس کے بعد ظن فقط، لیس من ثلاثہ. کیا چوز کریں گے آپ بتائیں. جی سوء الظن چوز کریں نا. تو اسی طرح آپ کا کوشچن بن سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں جی. تو اسی طرح وہ کوشچن بنا سکتے ہیں آپ کے. اب جیسے وہ لکھ دیں گے ان یأکل لحم اخیہ میتا فکریہتموہ، یہ آیت لکھ دی اور پوچھا جائے گا کہ اس آیت میں کس چیز کی برائی بیان کی جا رہی ہے، کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو وہاں پہ لکھ دیں گے تجسسوا، یغتب، الظن. تو کس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں بتائیں. یغتب کے بارے میں، ہے نا، غیبت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. یہ حالانکہ ہے تو تینوں چیزیں یہاں پہ، ظن بھی ہے، تجسس بھی ہے، غیبت بھی ہے. تو ان تینوں میں سے کس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی کا گوشت کھانا کے برابر ہے، تو وہ غیبت ہے. تو اس طرح آپ کا کوشچن بنانے والا بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور ایک کوشچن ہے جی کیا کہہ رہے ہیں بتائیں.